اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ووالاہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم معزز سامعین، ناظرین، دوستو، بھائیوں، ماں اور بہنوں، سورہ انبیاء کی ابتدائی آیات آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج سے ہم باقاعدہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا درس شروع کر رہے ہیں، اور ہماری شروعات سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ سورتوں کا جو نام ہے حقیقت میں ان سورتوں میں مذکور کچھ واقعات یا الفاظ کی مناسبت سے ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد انبیاء کرام کے واقعات کو، ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا ذکر کیا ہے۔ آئیے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ سیدھا سا کرتے ہیں جو آیات ہم نے آج کے درس کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں اس سے منہ موڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے متعدد نئی نئی نصیحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ کھیل کود کے طور پر ان کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل اس سے بے پرواہ اور غافل رہتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آپس میں کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو رسول اور نبی کہہ رہا ہے، یہ بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان تو ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اس کے دیکھتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو میں پڑے ہوئے ہو، اس کا جادو تم کو متاثر کر رہا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول ان کے جواب میں کہتے ہیں میرا رب تو آسمان و زمین میں جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں ان سب کو جانتا ہے،
تمہاری باتیں بھی جانتا ہے، تم جو آپس میں گفتگو کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، میرے خلاف باتیں کہتے ہو، یہ سب وہ جانتا ہے، اور آسمان میں اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں سب وہ سنتا اور جانتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے، اور انسان جب اس زندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے کس طرح منہ موڑتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ نے کی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کو آخری زندگی مت سمجھو۔ حقیقت میں اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جو حقیقی زندگی ہوگی، اور جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی، اور جہاں تمہیں اس زندگی میں کیے ہوئے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات پر یقین رکھو اور پختہ ایمان رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہیں حساب دینا ہوگا، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ دن بہت دور ہے، بلکہ وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ جتنی موت تم سے قریب ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ زندگی اس کی کب ختم ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ موت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ جوتا جو آدمی پہنتا ہے، اس کا بیلٹ باندھتا ہے، اس کے بدن سے لگا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تمہاری موت قریب ہے، اور موت آتے ہی تمہارے سامنے حساب و کتاب والی اگلی زندگی آ جائے گی۔ وہ حساب و کتاب جس پر تمہارا یقین نہیں ہو رہا ہے، جس کو تم مان نہیں رہے ہو، جس کو بھول کر تم دنیا کی زندگی میں غافل پڑے ہوئے ہو، وہ حساب تم سے اتنا قریب ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت۔ کتنی قریب ہے یہ قیامت، کتنی قریب ہے یہ قیامت، سوچو۔ کہا کہ جو آدمی مرا، اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں، سمجھ لو کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، گویا اس کے حساب کتاب کی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی قیامت شروع ہو گئی اور حساب کتاب کی زندگی آ گئی، اور زندگی جو تم نے گزاری ہے دنیا میں، اس کا سارا معاملہ تمہارا، اس کا سارا چٹھا تمہارے سامنے اسی وقت آ گیا کہ وہ زندگی کامیابی کی رہی کہ ناکامی رہی۔ آدمی اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے اس کا الگ الگ مقصد حیات ہوتا ہے۔ ایک موٹو ہوتا ہے آدمی کا کہ ہم زندگی میں کیسی کامیابی کی زندگی گزاریں۔ اگر قیامت اور حساب کتاب اور آخرت کی کامیابی پر اس کا یقین ہوتا ہے تو حقیقت میں اس کی زندگی کا موٹو، اس کی زندگی کا مقصد اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مقصد حیات وہ بھول جائے، اخروی زندگی پر اس کا یقین نہ ہو، حساب و کتاب اس کے سامنے نہ ہو، تو پھر زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور زندگی اتنی رنگین ہے، دنیا کی زندگی اتنی رنگین ہے کہ عام طور پر انسان کا بہت بڑا طبقہ اگلی زندگی اور اس کے حساب و کتاب سے غافل، جس کو، اور یہ ایسی حقیقت ہے یہ غفلت کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی کہہ دیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ حساب تو سامنے ہے، حساب والی زندگی سامنے ہے، اور جب نہ شروع ہو جائے، لیکن انسان ایسا غافل ہے اس سے کہ اس سے بالکل منہ موڑے ہوئے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے ہماری ایسی بھی کوئی زندگی شروع ہونے والی ہے، آگے ہمارے سامنے بھی ایسا کوئی معاملہ آنے والا ہے، اور
جب اسے یہ یقین نہیں ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی غفلت کی چلی جاتی ہے اور دنیا کے اندر مشغول رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں کچھ اور ہی چیز نظر آتی ہے، کیونکہ ان کا موٹو، ان کا مقصد حیات کچھ اور ہی تھا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک آدمی میرے پاس مہمان کے طور پر آئے، میں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ مسلمان نئے تھے، آپ نے ان کو جو بیت المال کی زمین تھی، جو حکومت کی ملکیت تھی، اس میں سے کچھ زمین ان کو دے دی کہ یہ تمہاری ہے، اس میں تم کھیتی باڑی کرو، اس میں تم کھیتی باڑی کرو اور اس سے تم اپنی روزی چلاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ ہم دونوں جب واپس اپنے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے عامر، یہ زمین بہت بڑی ہے، اس زمین میں سے ایک ٹکڑا میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں دے دوں، تم اس کے مالک بن جاؤ اور تمہارے بعد تمہاری اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ غور کرو میرے بھائیوں، کتنی بڑی پیشکش تھی۔ ان کے مدینے کی زندگی کو پڑھیے اور سوچئے کتنی بڑی پیشکش تھی ان کے لیے، اور آج بھی اگر اس طرح کی پیشکش ہمارے سامنے ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ لیکن جس آدمی کا ایمان قیامت اور اس کے حساب کتاب پر ہوگا، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کا موٹو، اس کی زندگی کا مقصد حیات اللہ کے ہاں کامیابی، اس زندگی میں کامیابی ہوگی، تو کیا کہے گا؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان ساتھی سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ نزلت اليوم سورۃ اذہلتنا عن الدنیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کہا کہ اللہ نے آج ایک ایسی سورہ نازل کر دی ہے اور اس کے شروع ہی میں ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے ہمیں اس دنیا سے غافل کر دیا۔ اب اس دنیا کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس دنیا سے ہم کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں، یہ دنیا ہمارا مطلوب اور مقصود نہیں رہ گئی، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا حساب تمہارے سامنے ہے لیکن تم اس سے غافل ہو۔ تو یہ غفلت کیسے آتی ہے کہ آدمی اپنے مقصد حیات کو بھول جائے، اور جب مقصد حیات کو بھولتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، نصیحتیں اس سے کتنی دور ہوتی جاتی ہیں، اللہ کا کلام کس طرح اس کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے آگے بیان کیا۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب اللہ سے قیامت کے دن کے حساب سے آدمی غافل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جتنی بھی نئی نصیحتیں، جتنا بھی نئی آیتیں نازل کی جاتی ہیں، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سنتے ہیں ایک کان سے لیکن دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، اس کا اثر ان کی زندگی پر کہیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو کھیل کود کے طور پر سنتے ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اس کو کھلواڑ سمجھتے ہیں۔ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ جب اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کی نصیحتوں سے، اس کے عذاب سے آدمی غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، اسی لیے اللہ نے دل کا ذکر کیا۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو جاتے ہیں۔ دل کا ذکر کر کے اللہ نے میرے بھائیوں بہت بڑی بات کہی ہے۔ دل یہ انسان کی جان ہے، دل یہ انسان کی جان ہے،
یہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو آدمی جسمانی ہی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو چاہے جسم زندہ بھی زندہ ہو، آدمی کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس زندگی کے مقصد کو وہ بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے، اور اس زندگی میں اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے بھی اس کے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان کے لیے بھی اسے کچھ کرنا ہے، اور اس زندگی میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اسے جینا۔ لاہیۃ قلوبہم، دل کی اہمیت، اسی سے دل کی، انسان کے جسم میں دل کی اہمیت روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اللہ نے حوالے کر لاہیۃ قلوبہم۔ جب اعراض کیا اللہ سے، اعراض کیا اللہ کے دین سے، اعراض کیا اللہ کی آیات سے، تو دل ہی مردہ ہو گیا، دل ہی غافل ہو گیا، اور جب دل غافل ہو جاتا ہے تو ان آیات کو سن کر تبصرہ کیسا کرتا ہے آدمی؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ ایسے ہی ظالم وہ لوگ ہیں، ایسے ہی وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیات اور نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں جو یہ آیات ان کو سناتا ہے، اور آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی جو رسالت کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے اوپر وحی ہو رہی ہیں، یہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ بھی تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ بھی تو ہماری طرح زمین پر چلتا ہے، یہ بھی تو ہماری طرح بشر ہے، تو کیا اس کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کی وحی اس کے اوپر ہو اور ہم اس کی بات مان لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے سنتے بھی کیسے ہم اس کے جادو میں ہم آ جاتے ہیں، کیسے لوگ اس کی باتوں کو، جادو جیسی باتوں کو سن کر جادو میں اس کے آ جاتے ہیں اور اس کے بہکانے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو عجیب سا معاملہ ہے کہ سب کچھ اس کا ہم دیکھتے سنتے ہیں، نہ اس کے پاس ہم سے زیادہ طاقت ہے، نہ اس کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس ہم سے زیادہ جائیداد ہے، نہ اس کے پاس ہم سے زیادہ عزت ہے، نہ اس کے پاس ہم سے زیادہ کوئی سیادت و قیادت ہے، اس کے باوجود ہم اس کی بات مان لیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ صرف اسے کہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر وحی ہو رہی ہے، جبکہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ حقیقت میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تو صرف جادو ہے، اور اسی جادو سے متاثر ہو کر لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ اسی لیے رسول نے بھی جب ان کا جواب دیا تو ویسے ہی پختہ جواب دیا، اور یہی تمام رسولوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں سے کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول نے تو ان کو سیدھا سا جواب دے دیا کہ ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی وحی، یہ اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے کامیابی و کامرانی کی راہ، اور یہ اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس کو چاہے تم قبول کرو اور چاہے نہ قبول کرو، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو یہ یقین رکھو کہ رب ہمارا اس کو سن رہا ہے، ہمارا رب اس کو جان رہا ہے۔ اس کی کلام کا اگر مذاق اڑاؤ گے تو دنیا میں اس کے عذاب سے، اس دنیا ہی میں اس کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول نے ان کے جواب میں کہا کہ میرا رب آسمان و زمین میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی کہا جاتا ہے، ان سب کو وہ جانتا ہے، ان سے وہ بے خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کھلا ہوا جو ہے وہ بھی جان رہا ہے، اور چھپ کر سرگوشی میں آپس میں چھپ چھپ کر جو تم گفتگو کرتے ہو وہ بھی اس کو سن رہا ہے، کیونکہ وہ سننے والا اور خود جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام میں نور کو ہمارے لیے ایمان کے نور میں ذاتی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 20 منٹ ہوگا، زیادہ ہوگا؟ پورا 20 منٹ۔